بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب کا قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہوئے ہیں، انکشافات کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے اور روز ٹی وی پر ایک نیا انکشاف ہو رہا ہے کہ جنرل باجوہ نے اور عمران خان کے ہینڈلرز جنرل فیض نے کس طرح یہ پچھلے 4-5 سال گزارے اور کس طرح عمران خان کی انہوں نے مدد کی اور کس طرح ڈبل گیم کھیلی۔ انکشافات کے بعد میں نے بھی سوچا کہ میرے پاس بھی کچھ ایسی باتیں تھیں جو میں نے ابھی تک نہیں کی، جو مجھے پتا تھیں، تو میں نے کہا میں بھی آپ کے سامنے کچھ انکشاف کروں اور ایک آپ کے سامنے نہایت ایک اہم بریکنگ نیوز رکھوں۔ بریکنگ نیوز میں آپ کو بعد میں دوں گا، پہلے میں آپ کو واقعے کی طرف آتا ہوں جو انکشافات ہوئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 20 سیٹوں پر جب پنجاب کا ضمنی الیکشن 17 جولائی کو ہوا تھا تو اس وقت پورے جتنے بھی میڈیا تھا، جتنے بھی پول تھے اور جو بھی ہوا چلی ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ 15 سے 16 سیٹیں نون لیگ آرام سے نکال لے گی اور پنجاب حکومت بچا لے گی، اور میرا بھی یہی خیال تھا۔ ایک سیاسی تجزیہ نگار اور ایک سیاسی کارکن کے ہونے کے ناطے میں بھی اسی چیز پہ تھا، اور میں نے جتنی بھی کوریج کی اور جتنے بھی لوگوں سے ملا تو مجھے بھی یہی تھا کہ پنجاب میں 14 سے 15 سیٹیں آرام سے نون لیگ اس کو نکال لے گی، کیونکہ الیکٹیبل بھی تھے اور نون لیگ کا بھی ووٹ تھا، اور پرسیپشن بھی یہی تھی کہ نون لیگ آرام سے یہ سیٹیں نکال لے گی۔ لیکن الیکشن سے 4 دن پہلے میں ایک محفل میں بیٹھا تھا جہاں پہ ایک نہایت اہم ذرائع کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر بات چیت چل نکلی کہ 17 جولائی کو الیکشن کا کیا نتیجہ ہوگا۔ تو سب کی اپنی رائے تھی، میں نے بھی رائے دی تھی، لیکن ان کی رائے بڑی مختلف تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو سرپرائز ملے گا اور عمران خان یہ سیٹیں نکال جائے گا، 15 سے 16 الٹ ہوگا۔ جب اس نے یہ بات کی، اس شخص نے، وہ نہایت اہم شخصیت تھے اسلام آباد میں، تو میں بڑے حیرت میں مبتلا ہوا اور میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ کیسے ہوگا، کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ابھی اے پولیٹیکل نہیں ہوئی اور وہ نیوٹرل نہیں ہوئی، کیونکہ جتنے پولز ہیں، جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں اور جو بھی عوامی رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ نون لیگ آرام سے سیٹیں نکال جائے گی۔ تو انہوں کا کہنا یہ تھا کہ آپ کو کس بیوقوف نے کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت نیوٹرل ہے۔ تو میں نے کہا اگر وہ نیوٹرل نہیں ہے تو وہ عمران خان کو کیوں جتائے گی، جبکہ عمران خان کو اگر انہوں نے جتانا ہوتا تو وہ عمران خان کو 9 اپریل کو بچا لیتے اور اس کی عدم اعتماد میں اس کا ساتھ دیتے، جیسے 4 سال انہوں نے اس پروجیکٹ کی پوری نگرانی کی اور پورا ساتھ دیا۔ تو وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا اس کا جواب میں آپ کو جو ہے نا وہ الیکشن کے بعد دوں گا۔ میرے بڑے اصرار کے باوجود بھی انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا نتیجے کا انتظار کرو اور میری بات اگر سچ ہوئی تو پھر میں آپ کو اگلی بات بتاؤں گا۔ تو ہم جتنے بھی ادھر لوگ بیٹھے تھے کوئی بھی ان سے متفق نہیں تھا، لیکن 17 جولائی والے دن جب الیکشن ہوا تو نتیجہ جو انہوں نے بتایا تھا 4 دن پہلے ویسے ہی ہوا، اور 18 جولائی کو میں نے اپنے اسی چینل کے اندر ایک ولاگ کیا، اس میں نے بتایا کہ میرے پاس کچھ اطلاعات تھی کہ اس میں دھاندلی کی جائے گی، اور وہ ہی ہوا، اور یہ اس کے الٹ نتیجے آئے ہیں۔ اس کے پیچھے بہت بڑی گیم ہے، اور جو میری اطلاع تھی اس وقت جس شخص نے مجھے بتایا تھا، تو میں نے بھی اسی طرح ہی وہ ولاگ میں یہ بات کر دی کہ یہ الیکشن بھی آپ کو آنے والے وقت میں پتہ لگے گا کہ رگ تھا، اور کیوں رگ تھا اس کے جواب اس وقت تک میرے پاس موجود نہیں تھا۔ تو جب یہ میں نے ولاگ کیا تو اسی دن مریم نواز کی ٹویٹ آ گئی کہ ہم اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہیں اور عوامی رائے کا احترام کرتے ہیں، اور یہ الیکشن بالکل ٹھیک تھا۔ تو میں بھی بڑے حیرت میں مبتلا ہوا کہ ان شخص کی بات سچ بھی ہو گئی، لیکن مریم نواز تک یہ رپورٹ کیوں نہیں تھی، اور مریم نواز نے یہ کیوں کیا۔ پھر 1-2 ہفتے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ آپ نے یہ بات کی اور یہ بات سچ ہوئی۔ تو انہوں نے بولا کہ اس میں کوئی عمران خان کی ہمدردی کے لیے اس کو نہیں جتایا گیا، اصل میں مقصد یہ تھا کہ حکومت تو پرویز الہی کو ملنی تھی، حالانکہ 160 سے 70 سیٹیں پی ٹی آئی کی تھیں، اور عمران خان کو ایز اے ڈرانے کے لیے، نواز شریف کو پریشر میں رکھنے کے لیے پنجاب گورنمنٹ ان سے چھین لی گئی ہے، اور باقاعدہ عدلیہ کو بھی مینج کیا گیا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا عدلیہ نے پہلا جو فیصلہ دیا تھا ووٹنگ پر وہ کچھ اور تھا، پھر اس نے کہا جی ہمارا وہ فیصلہ غلط تھا، پھر دوسرا فیصلہ بھی عمران خان کے ہاتھ میں دے دیا صحیح والا، تو وہ بھی مینج تھا پورا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ باجوہ صاحب اور اسٹیبلشمنٹ نے کیوں کیا، انہوں نے کہا جی کہ اصل میں گیم یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اگر نون لیگ کے ہاتھ میں یا پی ڈی ایم کے ہاتھ میں آ جائے
تو ساری گیم ان کے ہاتھ میں آ جائے گی. ہم اصل میں باجوہ صاحب ایکسٹینشن لینا چاہ رہے ہیں اور وہ جب تک ایکسٹینشن نہیں لیں گے تب تک وہ پنجاب گورنمنٹ نون لیگ کے حوالے نہیں کریں گے. اور یہ کام اس لیے ہوا. میں بڑا حیرت میں مبتلا ہوا. اس کے بعد میں نے چند مسلم لیگ نون کے اہم ذرائع سے بھی رابطہ کیا. کوئی اس پہ کمنٹس کرنے کو تیار نہیں تھا. لیکن ایک نہایت اہم شخصیت نے نون لیگ کی مجھے پھر بعد میں یہ میرے قریدنے پر بتایا کہ اس میں حقیقت ہے. پھر جب عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی کے 8 حلقوں سے الیکشن لڑا تو اس میں مریم نواز آپ نے دیکھا ہوگا اچانک سے ملک چھوڑ کے چلی گئیں اور انہوں نے الیکشن کمپین میں حصہ نہیں لیا. یعنی کہ مریم نواز کو اس بات کا پتہ لگ چکا تھا کہ جو جنرل باجوہ صاحب ہیں وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں اور ان کو بتا دیا گیا کہ آپ جو مرضی کر لیں ہم عمران خان کو جتائیں گے. اصل میں نواز شریف کو اور شہباز شریف کو پریشر میں رکھ کر اپنی ایکسٹینشن لینا مطلوب تھا. جو باتیں اب سامنے آ رہی ہیں لوگوں کے اور جو انکشافات بھرپور ہو رہے ہیں, چودھری پرویز لائی, مونس لائی اور عمران خان نے خود جو انکشافات کیے ہیں اس کے بعد کوئی بات اب کہنی بنتی نہیں ہے. تو مسئلہ سارا یہ تھا. اور جو 2 سیٹیں عمران خان صاحب ہارے, ایک میں وہ خود نہیں لڑے تھے, اس میں لڑے تھے اس کی بیٹی لڑ رہی تھی شاہ محمود قریشی کی. تو عمران خان صاحب نے اس میں باقاعدہ یہ کہا گیا عمران خان کی طرف سے کہ اس سیٹ کے اندر دھاندلی نہ کی جائے تاکہ پتہ لگ سکے کہ شاہ محمود کی اصلی حیثیت کیا. اور وہ آپ نے دیکھا کہ کتنے 20,000 ووٹوں سے ان کی بیٹی ہار گئی. اور کراچی میں زرداری صاحب نے اس کو ضد بنا لیا تھا, اس لیے کراچی کی سیٹ بھی عمران خان کے ہاتھ سے نکلی. باقی تمام سیٹوں میں بغیر کسی رکاوٹ کے ان کو واضح مارجن کے ساتھ جتایا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ عمران خان کے ساتھ ابھی بھی عوام ہے. اصل مقصد تھا کہ اپنا مرضی کا آرمی چیف لگانا, سینکشن لینا. لیکن نواز شریف ڈٹ چکا تھا اور پی ڈی ایم کی پوری قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم ڈر کے نہیں کھیلیں گے, بلکہ مجھے تو ایسی اطلاعات بھی ہیں کئی ذرائع سے کہ آخری دم تک ان کو مارشلا کی بھی دھمکی دی گئی. لیکن نواز شریف صاحب کھڑے رہے. انہوں نے, وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں, جو کڈنا کڈ لو, میں سینئر بندے نے لاواں گا. تو انہوں نے وہی اپنے فیصلے پہ اٹل رہے اور سینئر بندے کو انہوں نے عاصم منیر صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1 سال پاکستان کی عوام نے اس تقرری کے لیے کتنا سفر کیا, معیشت کو کتنا نقصان ہوا. عمران خان کو کس طرح لانچ کر کے پریشرائز کر کے پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی سیاست کو گندا کیا گیا. جتنے بھی یہ ہینڈلرز تھے عمران خان صاحب کے, انہوں نے حتی الامکان کوشش کی, لیکن ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے. ان کی کوشش کے باوجود بھی آج اقتدار ان سے چھن گیا. آج جنرل باجوہ ریٹائر ہو گئے اور نیا آرمی چیف, نئی قیادت, نئی اسٹیبلشمنٹ اس وقت وجود میں آ گئی. مجھے نہیں معلوم کہ نئی اسٹیبلشمنٹ کا کیا مستقبل ہوگا اور وہ پاکستان کی سیاست کے اندر کیا رول ادا کریں گے. میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن ایک بات طے ہے کہ جو گیم نواز شریف نے کھیلی وہ اس میں کامیاب ہوئے. عمران خان دن بہ دن ایکسپوز ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب کی دن بہ دن جھوٹ اور سب کچھ سامنے آ رہا ہے. میں ویسے ہی کہتا ہوں کہ عمران خان کی سیاست کے 2 ہی جفس تھے, ایک بوٹ اور ایک جھوٹ. بوٹ میرے حساب سے کافی حد تک نکل چکا ہے اور جھوٹ رہ گیا, اور وہ جھوٹ کتنی دیر چلائے گا. دوسری بات ہے کہ ابھی بھی عمران خان کے چند ہینڈلرز عدلیہ میں اور میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ عمران خان پروجیکٹ کو لپیٹ دیا گیا ہے. پچھلے 8 سال میں جو عمران خان پروجیکٹ کے اوپر انویسٹمنٹ کی گئی اور 4 سال عمران خان کو وزیر اعظم بنا کر جو پاکستان کے ساتھ گناؤنا کھیل کھیلا گیا وہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہا ہے. اب میں آپ سے جو مین بات کرنا چاہ رہا ہوں, جو میرے پاس بریکنگ نیوز ہے, بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عمران خان کی جس طرح عمران خان کے آگے بلیک میل نہ ہونے کا فیصلہ پی ڈی ایم کر چکی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے آگے بھی وہ بلیک میل نہیں ہوئی, اور انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو نواز شریف نے پہلے دن کیا تھا کہ سینئر موسٹ کو اس دفعہ جنرل لگانا ہے, اور وہی انہوں نے لگایا, میرٹ پہ لگایا. اس کے آخر میں آگے جا کے کیا نتائج ہوں گے یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا. لیکن جو میرے پاس بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف اور زرداری کا ایک متفقہ فیصلہ ہے اور فضل الرحمان صاحب کا کہ عمران خان صاحب کو فیس سیونگ نہیں دینی. اگر وہ اسمبلیاں توڑتے ہیں تو توڑ دیں. اب ان کی کسی بات پہ بلیک میلنگ نہیں ہوگی. الیکشن جو ہوں گے فیڈرل نیشنل اسمبلی کے وہ اپنے مقررہ وقت پہ ہوں گے. اور نون لیگ ایک نہایت اہم فیصلہ کر چکی ہے کہ مریم نواز اپنی انتخابی سیاست کا جو ابتدا ہے, اگر پنجاب اسمبلی ٹوٹتی ہے تو ان کو پنجاب اسمبلی کا وزیر اعلیٰ کے طور پر کینڈیڈیٹ پاکستان کی پنجاب میں انتخابی سیاست میں اتارا جائے گا. اور ابھی تک جو رپورٹس ہیں حکومت کے پاس اپنے ایجنسیوں کے سورس ہوتے ہیں,
ان کے سورس کے مطابق کہ عمران خان صاحب کے پاس فین فالوئنگ ضرور ہے لیکن وننگ ووٹ نہیں ہے، اور 40 سے 50 سیٹیں عمران خان صاحب سے زیادہ لے گی نون لیگ، اور یہ پنجاب کی گورنمنٹ بڑے آرام سے بن جائے گی۔ اس لیے نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو فیس سیونگ نہیں دیں گے، اور کسی طرح بھی وہ عمران خان صاحب کے کسی بات میں نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب نے کہا میں 1 ہفتے میں اسمبلی توڑ دوں گا، پھر 20 تاریخ آ گئی، اور اب جو پرویز الہی نے نیا انٹرویو دیا ہے کہ مارچ تک کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس سے صاف اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فیس سیونگ دو، میرے سے مذاکرات کرو۔ یہ وہ عمران خان ہے جو کہتا تھا میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں۔ اب عمران خان صاحب ترلے کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو پہلے بھی ڈرامے کیے قاتلانہ حملے سے لے کر جتنے بھی سائفر سے لے کر قاتلانہ حملے تک اور ابھی تک، وہ روز ایک نیا یو ٹرن لیتا ہے، نیا جھوٹ بولتا ہے اور یوتھیوں کو ایک امید دلاتا ہے، اور اس کے یوٹیوبر جتنے بیٹھے ہیں وہ روز جھوٹ پھیلا کر اپنے ووٹروں کو اور اپنے سپورٹروں کو دلاسا دے رہے ہیں۔ لیکن دن بہ دن عمران خان صاحب کا گراف نیچے آتا جا رہا ہے، اس کی چوریاں سب نے آتی جا رہی ہیں اور اس کے خلاف گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اور مجھے یہاں تک بھی اطلاعات ہیں کہ جو کیسز ثابت ہو چکے ہیں اس کے بعد عدلیہ کے اندر بیٹھے یوتھیے بھی یہ شاید عمران خان صاحب کو نہ بچا سکیں، اور عمران خان صاحب گرفتار بھی ہوں اور نااہل بھی ہوں، کیونکہ ایسے واضح ثبوت توشہ خانہ میں اور فائرنگ فنڈنگ میں موجود ہے کہ جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ جو سرکاری طور پر جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو ڈاکومنٹ دیے گئے ہیں اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور عدلیہ جو ہے اس وقت وہ بڑی گھبرائی ہوئی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اب کیا فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ عدلیہ کے اندر اور میڈیا کے اندر ابھی بھی عمران خان صاحب کے ہینڈلر موجود ہیں جو عمران خان صاحب کی اس ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے کی کوشش کریں گے، جو میرا اندازہ بھی ہے اور میری رپورٹ بھی ہے۔ لیکن دوسری طرف سے پی ڈی ایم پوری طرح رجسٹ کرنے کو تیار ہے اور عمران خان کا سیاسی مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ اور میرے پاس جو میں نے آپ کو نیوز دی کہ اگر یہ اسمبلی ٹوٹی اور عمران خان صاحب نے یہ حماقت کی تو آپ کو نظر آئے گا کہ نواز شریف صاحب پوری طرح یہ الیکشن لڑیں گے مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم، اور مریم نواز کو پنجاب کی انتخابی سیاست کا ابتدا مریم نواز کی ہوگی اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ مریم نواز ہوگی۔ یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں جو مجھے بڑے اہم ذرائع نے بتائی ہے، اور آپ کو اس وقت پتہ لگے گا کہ عمران خان کی مقبولیت زیادہ ہے یا مریم نواز کی۔ یہ تو آنے والا وقت فیصلہ کرے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ جن لوگوں نے عمران خان کو ہمارے پہ لانچ کیا اور جو پروجیکٹ عمران خان تھا اس کو لپیٹنے کی تیاری ہو چکی ہے، اور یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ، پاکستان کی نوجوان نسل کے ساتھ جو ظلم کیا گیا اور جو یہ 4 سال اس قوم نے سفر کیا وہ شاید پچھلے 75 سال میں بھی نہیں کیا، اور عمران خان صاحب کی نااہلی نے اور عمران خان صاحب کے فتنے نے اس ملک کو جتنا کمزور کیا یہ شاید آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے، اور جو نفرت کا بیج انہوں نے بویا ہے یہ شاید عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کے ہینڈلر کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کی سیاست میں وہ جو کرنے جا رہے ہیں اس کا کتنا خطرناک نتائج سامنے آئیں گے اور جو آنے شروع ہو چکے ہیں۔ اس لیے اب یہ پاکستان کی نئی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کا فرض بنتا ہے کہ اس گند کو وہ خود صاف کریں اور اس کے بعد وہ نیوٹرل ہو جائیں۔ اگر انہوں نے اس گند کو خود صاف نہ کیا تو پاکستان میں بہت زیادہ خون خرابہ ہو سکتا ہے، اور عمران خان صاحب کی سیاست صرف ان کی اپنی میں اور انا اور تکبر تک ہے۔ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ ملک کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک مسیح سمجھتے ہیں، اور میں کہتا ہوتا ہوں کہ وہ جہالت کی اس جگہ پر لے جا چکے ہیں اپنی فالوور کو کہ وہ عقیدے کی بنیاد پر عمران خان کو انہوں نے پوجنا شروع کیا ہوا ہے۔ ویسے بھی اگر پہلی نسل کی جہالت کو نہ روکا جائے تو وہ دوسری نسل میں جا کر روایت بنتی ہے اور تیسری نسل میں جا کر عقیدہ۔ لیکن عمران خان صاحب پروجیکٹ اور عمران خان صاحب کے پروجیکٹ ہینڈلروں نے یہ کام 7-8 سال میں کیا کہ آج اس کو عقیدے کی طرح پوجا جاتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کا روز جھوٹ اور روز ایک نئی کہانی سامنے آتی ہے جس سے وہ اگلے دن مکر جاتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ گن صاف کیا اور نیوٹرل ہو گئی تو عمران خان صاحب کو اپنی سیاسی حیثیت کا اندازہ ہو جائے گا اور ان کو پتہ لگے گا کہ ان کی اصل جگہ جیل ہے۔ تو یہ باتیں میرے پاس تھیں، میں نے آپ کے سامنے کی، یہ انکشافات کیے، یہ انکشافات بالکل صحیح تھے، کیونکہ جس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ 15 سیٹیں جتائی جائیں گی ان کی ابھی تک جتنی باتیں بھی مجھے انہوں نے بتائی ہیں وہ پوری ہوئی ہیں۔ تو اس لیے میں آج یہ انکشاف کر رہا ہوں کہ مجھے 4 دن پہلے یہ بتایا گیا تھا اور میں بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا،
لیکن اب خود جویل لطیف صاحب نے بھی اور مسلم لیگ کے ذرائع نے بھی کہنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ، اور شاید خاقان عباسی نے تو ٹی وی کے ٹاک شو میں اوپن یہ بات کر دیا کہ وہ الیکشن بھی میں نہیں تھا، تاکہ پنجاب گورنمنٹ لے کر نواز شریف کو پریشر میں رکھا جائے تاکہ وہ نیا آرمی چیف لگانے سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں۔ لیکن نواز شریف صاحب نے اپنی دور دراز سیاست اور پنجاب گورنمنٹ کی قربانی دے کر انہوں نے میرٹ پہ فیصلہ کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا وہ قوم نے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔